السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج پھر سے آپ کے سامنے آپ کی اردو کی کتاب کے چوتھے چیپٹر اور 10ویں لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ چونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یعنی کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے پاکستان کے اہم تہواروں کے بارے میں پڑھا، یہ جانا کہ تہوار ہوتا کیا ہے، اس کہانی کے مشکل الفاظ کے معنی جانے، ریڈنگ کی لوک ورثہ کا میلہ تک۔ آج ہم میلہ مویشیوں سے اپنی ریڈنگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوک ورثہ کا میلہ کے علاوہ کون کون سے ایسے تہوار ہیں جو پاکستان میں تمام لوگوں کو متحد کرنے میں، ان کے درمیان میں اشتراک عمل کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میلہ مویشیاں بیسیکلی جانوروں یعنی مویشی جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ میلہ ہوتا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ یہاں پر زیادہ ہیں۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اب بھیڑ بکریاں اور اعلیٰ نسل کے مویشی پالتے ہیں، ان سے تجارتی مقاصد یعنی کہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ لوگ اپنی منڈیوں سے سبزیاں جو ہیں دوسرے علاقوں میں یا فصلیں جو ہیں وہ دوسرے علاقوں تک لے کے آتے ہیں، خود بھی سفر کرتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ لوک ورثہ کا میلہ اسلام آباد میں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، جبکہ میلہ مویشیاں لاہور میں فروری کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ بھی عالمی سطح پر مشہور ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص یعنی ناچ کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند یعنی مزید خوبصورت کر دیتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ آگے ہے شندور کا پولو تہوار۔ شندور کا علاقہ بہت خوبصورت ہے اور یہ علاقہ کہاں پر واقع ہے پہلے یہاں پر وہ بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کے بعد اس تہوار کے بارے میں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو یعنی جو ہمارے پہاڑی علاقہ جات ہیں، شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، چترال کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے، سیاحوں یعنی سیر کرنے والوں کی۔ شندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، یعنی یہ جو شندور کا درہ ہے یہ ان پہاڑوں کے درمیان میں واقع، درہ پہاڑوں کے درمیان میں واقع علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہاکی کی طرح کا میچ کھیلا جاتا ہے، ایک روایتی کھیل کی طور پر معروف ہے، جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں یعنی دشمن ٹیموں یعنی آپس میں دشمن تو نہیں مخالف کہہ سکتے ہیں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح یعنی سیر کرنے والے بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ میچ دیکھنے آتے ہیں۔ میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوہ پیمائی، قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔
گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے، پوشاکوں یعنی لباس جو کپڑے پہ ہم پہنتے ہیں یعنی پورے سوٹ پوشاک، شالوں یعنی چادریں، گرم چادریں جو ہم اوڑھتے ہیں، اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس اور نازک کام اس علاقے کی لوگوں کے ذوق جمال یعنی خوبصورتی کا جو ذوق ہے اور ان کی محنت اور جفا کشی یعنی سخت محنت کو ظاہر کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ آخری جو تہوار ہے وہ ہے سبی میلہ۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے یعنی پرانا شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی ایک اپنی مقبولیت کی باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ میلہ پہلی بار 1875 میں منعقد ہوا۔ اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوئے۔ شائقین یعنی شوق رکھنے والے۔ اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں۔ میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں، ملبوسات یعنی لباس، دستکاریوں یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں اور مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ان علاقائی اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے مزاروں پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے پیدائش کے موقع پر جو میلہ سجایا جاتا ہے اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ عرس بیسیکلی خوشی سے جڑا ہوا لفظ ہے۔ ان عرسوں کے موقعوں پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں دور و نزدیک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی میسر آتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں، یعنی ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پاکستان کے تہواروں کے بارے میں پڑھا۔ ان تہواروں کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلا کہ کہاں کہاں ہمارے ملک میں میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہم نے 2 چیپٹر جو ہیں وہ نظموں کے پڑھے اور 2 جو ہیں وہ ہم نے عبارت کے یعنی کہانیوں کے پڑھے۔ ان کہانیوں کا خلاصہ تحریر کرنے کے لیے اگر ہم ان دونوں کہانیوں کو یا کسی بھی کہانی کو 1 سے 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو وہ ایک خلاصہ بن جاتا ہے۔ خلاصہ عام طور پر کسی بھی کہانی کا 1/3 حصہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی ایک چیز ہے تو اس کا جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو 1/3 کہا جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی کہانی کا یا کسی بھی عبارتی چیپٹر کا جو تیسرا حصہ ہوگا وہ خلاصہ ہوگا، یعنی کہانی کو اپنے الفاظ میں ہم بیان کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے تہوار کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ثقافت جو ہے وہ مختلف رنگوں سے بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہماری ثقافت ہے وہ مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے گلدستے کی مانند ہے کہ جس میں ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت رکھنے کے باوجود گلدستے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے 5 صوبوں میں الگ الگ رہن سہن ہے۔ وہاں کے لوگوں کی زبانیں، پہناوے، رسم و رواج، ہر چیز بالکل الگ ہے، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت کی وجہ سے وہ ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں۔ پاکستانی تہذیب کو نکھارنے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بھی بڑا اہم کردار ہے، جس میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم اور جشن میلاد النبی اور اس کے علاوہ غیر مسلموں کے مزید تہوار یعنی کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک تہوار میں لوک ورثہ کا میلہ، میلہ مویشیاں، سبی کا میلہ،
شندور کا میلہ، یہ سب جو ہیں ہماری تہذیب کا حصہ ہیں۔ لوک ورثہ کا میلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منعقد کیا جاتا ہے۔ رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ میلہ عالمی شہرت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے افراد کے درمیان میں اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ اب لوک ورثہ کے میلہ کو میں نے مختصراً بیان کر دیا۔ اسی طرح سے میلہ مویشیہ کے بارے میں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس میلے میں بہت سے افراد جو ہیں اب بہت سے مویشیوں کو لے کر اس میلے میں شرکت کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی بہت سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی، اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور رنگا رنگ تقاریب منعقد کی جاتی ہیں جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ شندور کا پولو تہوار۔ شندور کا علاقہ شمالی علاقہ جات میں موجود ہے۔ یہ ایک درہ ہے جو کہ پہاڑی سلسلوں کا ایک سنگم ہے۔ یہاں شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پر ایک پولو گراؤنڈ ہے جہاں پر چترال اور گدگد کی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سے سیاح بھی ذوق و شوق سے آتے ہیں اور پولو میچ کے علاوہ یہاں پر دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے۔ پوشاک، شالوں، لباسوں پر تمام کڑھائی کا نفیس اور نازک کام جو ہے وہ بھی قابل دید ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبی میلہ جو ہے درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر سبی میں منعقد کیا جاتا ہے جو کہ 15 فروری کو منعقد ہوتا ہے۔ یہ میلہ پہلی بار 1875 میں منعقد ہوا۔ اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی ملتا ہے اور ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کہانی کو مختصراً بیان کرنے سے ہمارا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ تحریری صورت میں بھی بھیج دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔